سر مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ڈفرینسز ہیں، جیسے آپ نے اسٹریس کی بات کی، پھر اگر ہم ڈپریشن کی بات کریں یا تو پھر اگر ہم انزائٹی کی بات کریں، یہ چیزیں بعد میں جا کے لوگوں کو اس کے بارے میں آئیڈیا ہوا کہ اچھا ڈپریشن کیا ہے، انزائٹی کیا ہے، اسٹریس کیا ہے. پہلے تو اٹ واز جسٹ سمپل نا کہ کچھ بھی ہو ٹینشن لے لو. اصل میں پہلے تھوڑا سا ڈفرینٹ بھی تھا ماحول، کمپٹیشن کم تھا، اور انفارمیشن جو بیرونی دنیا سے آتی ہے وہ کم تھی. صحیح. ریڈیو تھا، ٹی وی نہیں تھا. جب ٹی وی ہوتا ہے تو کپڑے نظر آتے ہیں، بالکل کپڑے نظر آئے تو جوتے نظر آتے ہیں، بیگ نظر آتی ہے. اب ہوتا ہے کہ میرے پاس بھی ہو، گاڑیاں نظر آتی ہیں. تو اب جیسے جیسے آپ کی سوشل میڈیا بڑھ گئی، آپ کا ٹیلی ویژن، آپ کے الیکٹرانک میڈیا نے بڑھایا، اور پھر یہ چیزیں آئی، تو اب لوگوں کے اندر یہ احساس شروع ہو گیا، احساس محرومی، کہ اس کے پاس ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کا ہیوز اور ہیو ناٹس کے درمیان ایک فاصلہ بھی بڑھ گیا اور ایک مینٹیلٹی بن گئی. بالکل صحیح. اچھا، یہاں پہ بھی سٹریس ہے. اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کو سٹریس ہے. آپ کسی کو دیکھتے ہیں اچھی گاڑی چلاتے ہیں، آپ کہتے ہیں میرے پاس نہیں ہے، آپ کو سٹریس ہو گیا. میں نے بڑے بڑے اداروں میں، نیپا میں گریڈ 17، 18، 19 کے افسروں کو سکھاتا تھا. اس کو، یہ جو سبجیکٹ جس میں ہم نے ریسرچ کی بات کی تھی، اٹس کال ایموشنل انٹیلیجنس. اوکے. اس پہ میں کئی دفعہ سیشن دے چکا ہوں، برسوں سے، 20-22 سال سے سٹریس کے اوپر دے چکا ہوں. سمپل سی چیز ہے کہ سٹریس کو مینیج کرنا ہر کوئی سیکھ سکتا ہے، ہر کوئی سیکھ سکتا ہے. آپ اسکول سے شروع کرا، آپ اسکول میں کیوں یہ سبجیکٹ انٹروڈیوس نہیں کراتے کہ بھائی بچے کو آپ ہفتے میں ایک دن 15 منٹ کا سبجیکٹ کرائے کہ دیکھو بچہ، تمہارے ایگزام کا سٹریس ہے. صحیح ہے. پھر یہ اتنی کتابیں لاد کے جاتے ہو، پھر تمہاری گاڑی تمہیں لینے آتی ہے یا تمہاری بس میں جاتے ہو، یہ سٹریس. کئی سال پہلے کی بات ہے، ایک بڑا مشہور اسکول ہے کراچی میں، ان کی اے لیول کی جو ایڈمنسٹریشن کی خاتون تھی، اس نے مجھے کال کیا، مجھے جانتی تھی کہ ہمارے یہاں اسکول میں ایک بچہ ہے اور اس کا بڑا عجیب بیہیویئر ہو گیا. بڑا اچھا تھا وہ پڑھنے میں، مگر اب سمجھ نہیں آ رہی کیا ڈیل کریں. تو میں آپ کے پاس بھیج دوں. میں نے بھجوا دیا، آ گیا میرے پاس بچہ. ویری ہینڈسم گائے. ہی کیم فرام اے لوور مڈل کلاس فیملی. اوکے. اب پرابلم یہ ہوتا تھا کہ اسکول ذرا تھوڑا سا ہائی اینڈ والا اسکول تھا. جب وہ رکشہ میں اترا، اس کے فادر بینک میں مینیجر تھے، چھوٹی سی گاڑی تھی. یہ بچہ صبح کبھی رکشہ میں کبھی بس میں آتا تھا. اب وہ رکشہ سے اترا، اس نے دیکھا اس کا وہی کلاس فیلو پراڈو میں اتر رہا ہے، کوئی لینڈ کروزر میں اتر رہا ہے، کوئی فلاح اتر رہا ہے. اب یہ دیکھتے دیکھتے اس کے ذہن میں اس چیز کا احساس ہوا کہ اب میرے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں. احساس کم تری ہے. ٹھیک ہے. اچھا، احساس کم تری بھی بڑی خطرناک ہے، کیونکہ یہ انسان کو وائلنس کی طرف لے جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب ہوا یہ کہ اس کا انٹرسٹ پڑھائی کی طرف چلا گیا، کیونکہ سوچتا رہتا تھا کہ یار میرے پاس کیوں نہیں ہے. ایگزیکٹلی. تو ہماری ہر جمعرات کو ایک محفل ہوتی تھی، 1982 سے ہوتی تھی محفل. صحیح ہے. اور بڑے لوگ آتے تھے جمعرات کو، شام کو مغرب کے بعد لوگ جمع ہوتے تھے، سوال لے کے آتے تھے اور میں سوالوں کے جواب دیتا تھا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب ہوا یہ کہ پھر پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی. ٹھیک. اب گلشن سے بندہ آنے والا کلفٹن پہ آئے گا، اس کو تو 1000-1500 کا پیٹرول خرچ ہو جائے گا، اور ٹریفک الگ. تو ہم نے وہ بند کر دی. بالکل. تو میں نے اسی بچے سے کہا، میں نے کہا تم ایک کام کرو، تم 3 مہینے یہاں روز جمعرات کو آؤ گے، اور تمہارا کام ہی ہوگا کہ جو مہمان آتے ہیں ان کی جوتے اتار کے سائڈ پہ رکھنا ہوگا اور ان کو پانی پلانا ہوگا. آپ یقین کیجئے 2 مہینے لگے ہوں گے میرے خیال میں. اس کی ٹیچر کا فون آیا کہ سر آپ نے کمال کر دیا. یعنی وہ بچہ تو بالکل چینج ہو گیا. اچھا، میں نے کوئی کمال نہیں کیا، میں نے اس کو اس کام کی طرف ڈالا جہاں اس کا جو نیگیٹو ایگو تھا جو دوسروں کو، وہ سارا ختم. ایگزیکٹلی. اس نے خدمت کرنا سیکھی، اور خدمت کے وجہ سے اس کے اندر وہ فلیکسیبلٹی آئی، اس کے اندر ایمپتھی پیدا ہوئی لوگوں کے لیے، اور اس کو یہ ہوا کہ میں کارآمد ہوں، آئی کین ڈو سم تھنگ.